حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ جو سفر وہ اختیار کر رہے ہیں اب شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایک طرف 72 لوگ ہیں, یہ ابھی داؤد بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سامنے ایک پوری ریاست کھڑی ہوئی ہے. اس ریاست سے جا کر ٹکرا جانا, اس ریاست سے لڑ جانا, وسائل نہیں ہے, کھانے کے معاملات میں تنگی ہے, پینے کے معاملات میں تنگی ہے, ہتھیار نہیں ہے, 72 لوگوں میں بھی بچے ہیں, اور پھر اس جنگ کے راستے کا انتخاب کرنا یہ کیوں ہوا؟ مطلب ایسا کیوں کیا گیا کہ دوسرا راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا تھا؟ جی بہت بنیادی سوال ہے. جی اس میں جو دیکھا جاتا ہے, ہم دو چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ایک آج کل کے ماڈرن فلسفے میں جو ایک ذاتی منفعت اور ذاتی فائدے کی بنیاد پر چیزیں طے کی جاتی ہے صحیح ہے کہ مجھے کیا ملے گا. دوسرا جو اسلام ہمیں جو شروع سے فلسفہ دیتا ہے وہ ایک ہماری زندگی ہے ایک مقصد اعلیٰ کے تحت. صحیح ہے. تو مقصد اعلیٰ آپ سے اگر تقاضا کرے کہ آپ نے اپنی جان کو قربان کرنا ہے تو آپ قربان کر دیں گے. صحیح ہے. اگر آپ نے مال کو قربان کرنا ہے تو قربان کر دیں گے. صحیح ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال وہ خرید لیے ہیں. صحیح ہے. اور کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے میں. صحیح ہے. تو اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ ساری صورتحال تھی, تو ان کا یہ جو فیصلہ تھا کہ مجھے بھی اس میں قربان ہونا ہے اور میری اولاد کو بھی اور میرے ساتھیوں کو بھی اس میں قربان ہونا ہے, تو یہ ان کا ایک شعوری فیصلہ تھا اور ایک انقلابی فیصلہ تھا. صحیح ہے. دوسری بات کہ انہوں نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا, تو دیکھیں فطرت کے اندر بعض بڑے حادثات کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ کبھی کبھی بہت بڑا زلزلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو درد اور پریشانی کا ایک حادثہ کہتے ہیں, لیکن قدرت کے توازن کے لیے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی نظر سے دیکھیں تو جب تک کہ یعنی زمین کے نیچے کے جو پلیٹس ہے وہ جب تک توازن میں نہیں آئیں گے تو ماحول بہتر نہیں ہوگا. تو ماحول کے توازن برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تاریخ کے اندر بھی جب آپ حق اور باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے اور حق نیچے دب جاتا ہے اور باطل جھاگ کی طرح جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, اب اس کے لیے آپ کو بڑی سی بڑی قربانی دینی پڑے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کو اس بے دردی سے بھی شہید کیا کہ ان کو کھوکھلے درخت میں بند کر دیا اور آرے سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو انبیاء کو تو پتہ تھا کہ اگر ہم حق کی دعوت دیں گے تو امت کے جو تیور ہے وہ ہماری جان کے در پر ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے حق کی دعوت کو برقرار رکھا اور جاری رکھا, یہاں تک کہ ان کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی. کیوں؟ تاکہ حق جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر آ جائے. تو اتنے بڑے حادثات اور اتنی بڑی قربانیوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حق, ظلم اور اسی طرح باطل کے دھوئیں میں جو چھپ گیا, باطل کے اندھیروں میں جو چھپ گیا وہ باہر آ جائے اور دنیا کو حق بھی تو دکھے. تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آج آپ دیکھیں کہ حضرت حسین حق کا استعارہ ہے, اور جو ظلم کی حکومت جن کی تھی وہ باطل کا استعارہ ہے, وہ ظلم کا استعارہ ہے. جب بات آتی ہے ظلم کی تو یزید کا نام سب سے پہلا آتا ہے, جب بات آتی ہے حق کی تو سب سے پہلے حسین کا نام آتا ہے, ان کی قربانی کا نام آتا ہے. تو یہ ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ مقصد اعلیٰ کے لیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی جانوں کو قربان کیا جائے اور حق کا بول بالا ہو جائے اور تا قیامت ہو جائے. ٹھیک شاہ صاحب, اس میں یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ یہ لوگوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی باطل اور حق کی آمیزش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں. یزید کی حکومت کو ہم باطل قرار دیں تو جو تھی ٹھیک ہے, اس یزید کی حکومت کو قائم ہوا تو ابھی کچھ وقت ہی تو ہوا تھا, ابھی تو باطل تو سر چڑھ کے بولنے ہی نہیں لگا تھا, ابھی تو وہ آ کے صرف مسند اقتدار پہ بیٹھا تھا, ابھی اس نے اپنے پوری طرح پنجے گاڑنے تھے, چیزیں کرنی تھیں, ابھی تو ابتدائی لمحات تھے. تو باطل نظام اس طرح غالب تو نہیں آیا تھا. تو لوگوں کا تو ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اس میں انتظار بھی ہو سکتا تھا, اس میں دوسری حکمت کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا. آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خدا کی مرضی ہوتی ہے, بلا شبہ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں بڑے حادثات اور رونما بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایک موقع محل تو ہوتا ہے
کہ 72 کی جماعت ہو، پہلے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، ایک بڑا لشکر ہو سکتا ہے، ذہن سازی ہو سکتی ہے، اس کے بعد بھی تو قدم اٹھایا جا سکتا تھا. یہ لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے، قطعاً میری ذاتی رائے یہ نہیں ہے. فرمائیے گا. نہیں، اس میں تو دیکھیں آپ کو پورا واقعہ بتا دیا گیا، اور پوری تحریک کا جو پس منظر تھا صحیح ہے. وہ کچھ 10 دنوں کی تحریک نہیں تھی یا مہینے کی تحریک نہیں تھی، بلکہ شروع ایک تحریک چلی تھی اور پوری اسٹریٹجی کے ساتھ معاملات طے کیے گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ اور مدینہ سے ہجرت کا فیصلہ کیا کوفہ، تو پہلے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہاں آپ کے ہاتھ کی بیعت لی گئی تھی، اور کوفہ والوں کا مطلب ایک اچھی خاصی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری تحریک جو ہے آپ کو پورا پس منظر بتا دیا گیا یہاں پر بنوریا میڈیا پر، کہ حضرت حسین یک دم سے نہیں نکلے، بلکہ اپنے کارندوں کو بھیجا، اپنے ترجمان اور وکیلوں کو کوفہ میں بھیجا، وہاں کے حالات کا پورا جائزہ لیا، تب آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے اور وہاں کے لوگوں سے، یعنی لوگوں کو نکالنے کے لیے اور تحریک آخری صورت دینے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ کوفیوں نے آپ کے ساتھ عین ٹائم پر، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے اور یزید کی فوج کی دھمکیوں میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی، بیعت کو توڑا. تو اب یہ نہیں ہاں اگر یہ سوال تب ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ حضرت حسین 3 دنوں کے اندر ان کو جانا پڑا اور اگلے 10 دنوں میں جو ان کو شہید ہونا پڑا. مطلب یہ کہ کوئی تحریک کی جو ایک ضروری چیزیں ہوتی ہے، ضروری اسٹریٹجی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے، یہ صرف مظلومیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی پوری سیاسی تحریک ہے. اور اس تحریک کو اگر ہم تاریخ کی نظر میں دیکھیں، تاریخ کے اوراق میں پڑھیں، تو انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی تھی، اور قریب تھا کہ یزید کی حکومت کا جو پلٹا تھا وہ بدل جاتا، مطلب ہے کہ اس کی حکومت گر جاتی. لیکن یہ کہ عین موقع پر کوفیوں نے بغاوت کر لی، اور انہوں نے اپنی بیعت جو کی تھی، موت کی بیعت کی تھی، جہاد قتال کی بیعت کی تھی، نکلنے کی تھی. تو ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ اپنوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، اور یہ حادثہ ہوا. آپ نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک سیاسی تحریک تھی. تو اسے ہم جس تناظر میں لیتے ہیں، وہ تناظر یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی روح کو بچانے کے لیے تھی. تو یہ مذہبی تحریک تھی، یہ سیاسی تحریک تھی. اس کا حصول، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا حصول کیا، کرسی کیا حصول اور مقصد تھا. یہ ہمارا تو ایمان ہے کہ امام حسین کے دل میں ایسی کوئی لالچ آ ہی نہیں سکتی، لیکن یہ سوال تو ہوتا ہے نا. جی مطلب یہ کہ یہ ایک مذہبی تحریک تھی یا سیاسی تحریک. آپ نے کہا یہ سیاسی تھی. جی. تو اس میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اسلام میں تو یہ کوئی تقسیم نہیں ہے کہ مذہب کچھ الگ چیز ہے اور سیاست کچھ الگ چیز ہے، بلکہ دین اسلام ایک پورا نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے. سیاست اس کا ایک شعبہ ہے. یعنی اسلام تب تک مکمل نہیں ہے جب تک اس میں عبادات نہ ہوں. اسلام تب تک مکمل نہیں ہے جب اس میں اسلامی معاشرت نہ ہو. اسلام تب تک مکمل دین نہیں ہے جب تک کہ اس میں معاشی نظام اسلامی نہ ہو. اور اسلام تب تک ایک مکمل نظام حیات نہیں ہے جب تک اس میں اسلامی سیاست کا شعبہ نہ ہو. تو سیاست کو ہم مذہب سے الگ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیاست کو الگ رکھتے ہیں، مذہب کو الگ رکھتے ہیں، اور سیاست کو صرف اپنی شخصی مفاد کے لیے یا اپنی جماعتوں کی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کو سائڈ پر کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیاسی تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ سیاسی تحریک کو، سیاست کو اخلاق کے ضابطے میں رکھا جائے، اور سیاست کو اور اقتدار کو دین کے تابع کیا جائے. اگر یہ تحریک حضرت حسین نہ چلاتے تو جیسے کہ آج کل ہے، اور مغربی قوتوں کی بھی یہی سازش ہے، یہی کوشش ہے کہ مذہب کو صرف پرسنل اور یعنی شخصی کر دیا جائے، انسان کے اپنے اختیار اور اپنی چوائس تک رکھا جائے. باقی معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، وہ انسانوں کی اپنی خواہش کے مطابق ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تحریک کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اقتدار کو دین کے تابع کیے جائے، اور ان کی شہادت نے اس مقصد کو حاصل کر کے دیا. ٹھیک. اور مجھے آپ کی اس بات سے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر علیحدہ کر دیں گے تو چنگیزیت بچے گی. اقتدار اور چنگیزی، بس یہی چیزیں رہنی ہیں.
شیخ اس میں یہ بھی فرمائیے گا، کیونکہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے اور جبران صاحب ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی امیر مقرر کر دیا جائے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، اس کے اندر کوئی کمی بھی ہو، خامی بھی ہو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس کی اطاعت کی طرف جائیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں سوال آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس وقت ہزاروں لوگوں نے، صرف 4-5 افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، سب نے بیعت کر لی، یزید امیر آپ کا مقرر ہو گیا، تو کیا یہ اسلام کے احکامات کی معذلہ، استغفر اللہ، میں نہیں پوچھ رہا، یہ سوال ہے کہ خلاف ورزی تو نہیں تھی کہ امیر تو مقرر ہو گیا تھا، اس کی اطاعت کر لینی چاہیے تھی؟ دیکھیے، امیر مقرر ہو گیا تھا اور امیر کی اطاعت ضروری ہے، فرض ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، حالانکہ ہم اس دور کے، آخری دور کے ایک یوں سمجھے کہ قرآن و حدیث کے مکمل عالم بھی نہیں ہے، ہمارا مطالعہ بھی نہیں ہے، تو حضرت امام حسین جیسے مجتہد اور بڑی شخصیت، جن کا علم، جن کا تقوی اور دین پر پابندی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بے شک نہیں، ان کا علم تقوی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ دین کا کوئی حکم ان کے سامنے ہو اور وہ اس پر عمل نہ کریں، خلاف ورزی کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ امیر کی اطاعت سے نکل جائے، پھر اس کو تو بغاوت کہتے ہیں، اور باغی کی سزا تو قتل ہے۔ تو یہ ایک مطلب آپ کو صورتحال پوری نہیں بتائی جاتی، صحیح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صرف 4-5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، تو اگر ان 4-5 لوگوں نے بیعت نہیں کی تو کیا اتفاق رائے سے امارت یزید کی وہ طے ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا۔ مثلا آپ اسمبلی کے اندر کوئی بل پیش کریں، اس میں اگر 5 افراد بھی اختلاف کرے تو اتفاق رائے تو نہیں ہوا نا، اتفاق رائے، لیکن چھوٹا بہت اختلاف تو ہر زمانے میں، ہر دور میں چلتا ہے۔ جی، لیکن اس وقت تو جمہوریت نہیں تھی نا، وہ تو خلافت تھی، خلافت کی نبوت کے مطابق، اور خلافت کا جو اصول ہے کہ سب کے سب اس پر متفق ہوں گے، اور جو 4-5 لوگوں کے نام آتے ہیں تو وہ صرف لیڈر ہے، مطلب ہے کہ بڑے صحابہ کرام ہے، ان کے پیچھے اور ان کے معتقدین جو تھے وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں تھے۔ جیسے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ صرف اور صرف تلوار کے ڈر سے وہ یزید کی اطاعت میں تھے اور حکومت میں تھے، ورنہ وہ چپکے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10,000 سے زیادہ انہوں نے خطوط لکھے، یعنی انہوں نے اس تحریک کو جنم دیا اور وہ سبب بنے کہ حضرت امام آئے اور ہماری لیڈرشپ کو وہ سنبھالے، ہماری قیادت کو وہ سنبھالے، تاکہ ہم اس ظلم کی حکومت سے خود کو بھی نجات دیں اور قوم کو بھی نجات دیں۔ دیکھیے پورا کوفہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اچھا، مکہ اور مدینہ میں دیکھے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، خانہ کعبہ پہ جو ہے وہ پھر پتھر برسائے گئے، ٹھیک ہے، سنگباری کی گئی، خانہ کعبہ کے بعض حصوں کو شہید کیا گیا، اور حرہ کا آپ واقعہ دیکھیں مدینہ کے اندر کے بدترین ایسا واقعہ کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو کیا اتفاق رائے سے جو امیر طے ہو گیا، کوفہ کے اندر لوگ نہیں مان رہے، مکہ کے اندر لوگ نہیں مان رہے، مدینہ کے اندر لوگ نہیں مان رہے، لوگ امام حسین کی منتیں زاریہ کر رہے ہیں کہ حضرت آپ آئے، ہماری ان سے جان چھڑائیں، تو یہ ہے کہ مطلب آپ جب تاریخی حقائق کو چھپائیں گے اور ایک ظلم کی حکومت کو آپ ایک متفقہ حکومت کے طور پر، ایک ازمپشن کے طور پر پیش کریں گے تو پھر تو سوال ہوگا، لیکن حقائق باقاعدہ طور پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ عرف عام میں کہہ دیا جائے تو فارم 47 کی حکومت تھی۔ جی ہاں، بس یہ سمجھ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، میں نے کہا بہت زیادہ سجیدہ بات ہو گئی۔ تو اچھا شیخ یہ بھی فرمائیے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بہت عظیم الشان قربانی ہے، لیکن سوال ایک یہ آتا ہے کہ اس قربانی سے بدلہ کیا؟ یزید پھر بھی برسر اقتدار رہا، تو کیا معذاللہ استغفر اللہ یہ سوال ہے کہ کیا امام کی قربانی لا حاصل تھی کہ بس وہ ہو گئی، اس کے کوئی آؤٹ کم نہیں آیا؟ امام نے قربانی بھی دی، پھر بھی یزید اپنی اقتدار پہ تھا، موجود رہا، بیٹھا رہا۔ یہ سوال یعنی آج کل کے جو فلسفے ہیں مغرب کے، ایک ہے نتیجیت پسندی، ان نتیجہ پسندی، مجھے نتیجہ اچھا ملے، اس سے پہلے اچھا ہو برا ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مطلب ایک چور ہے، وہ کہتا ہے کہ چوری کے بدلے میں مجھے روزی روٹی ملتی ہے، باقی چوری اچھی ہے بری ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے نتیجیت پسندی۔ دوسری چیز ہے اس کے مقابلے میں اصول پسندی۔ تو حضرت امام نتیجیت پسندی پر نہیں تھے بلکہ وہ اصول پسندی پر تھے کہ حق کیا ہے، اصول کیا ہے۔ صحیح۔
تو انہوں نے اس کو دیکھا صحیح۔ اور اسی کے تناظر میں انہوں نے آگے جا کر تحریک چلائی، قربانی پیش کر دی۔ اب یہ کہ نتیجے کو بھی آپ دیکھیں تو بعض چیزیں ایسے ہوتی ہے، یعنی وقتی شکست وہ تاریخ کی فتح بن جاتی ہے۔ ٹھیک، وقتی شکست کبھی کبھی جو ہے وہ تاریخ کی فتح بن جاتی ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ صحیح، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض قربانیاں وہ کامیابی کے بیج ہوتی ہے، وہ نتیجوں کے پل نہیں ہوتے۔ صحیح، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شہادت تھی، وہ قربانی تھی، یہ کامیابی اور فتح کی بیج کے طور پر تھی، نہ کہ کامیابی کے پل۔ تو ہم پل کے طور پر دیکھیں تو پھر سوال ہوگا، لیکن اگر بیج کے طور پر دیکھیں تو انہوں نے جو بیج رکھا، آج آپ خود دیکھیں، ظلم کا استعارہ یزید ہے بے شک۔ اور حق کا استعارہ وہ حضرت حسین ہے۔